بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھی ہیں تو آپ سے درخواست ہے آپ اس کی رہنمائی کریں اور مجھے جواب ضرور دیں. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سوال میں سمجھتا ہوں کہ غور سے سن لیا ہوگا، لیکن چونکہ سوال کے اندر ڈسٹربنس خاصی ہے میں اختصار سے سوال بھی پیش کروں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چند دوستوں میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ قرآن کریم میں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ رکھا گیا ہے. سورہ بقرہ کے کسی صفحے میں آپ دیکھیں گے وہ بال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو بال نظر آ جائے گا، اور وہ بال اگر آپ پانی میں نکال کر ڈال دیں گے تو صبح آپ اس کو پئیں گے تو آپ کو کرونا وائرس سے اور بیماری سے آپ کو شفا مل جائے گی. دیکھیے آپ نے جو موقف بیان کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ آپ اہل حدیث ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ شرک و بدعت سے پاک ہیں. اور یہ وہ بات ہے کہ میں گزشتہ دنوں ایک کراچی کے آپ کے شہر کے ہی مفتی صاحب ہیں، نام ان کا ذہن سے نکل گیا، وہ خود حالانکہ اہل حدیث کی مخالفت کرتے ہیں لیکن جب بیان دے رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کم از کم شرک اور بدعات سے پاک رہتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ آپ کو لوگ شرک اور بدعات سے پاک سمجھتے ہیں، اور یہ ایک خاصیت ہے اور یہ ایک برتری ہے جو اللہ رب العالمین نے موحدین کو عطا فرمائی ہے. ہر اس موحد کو جو کہ شرک اور بدعات سے پاک رہتا ہے اور اپنے عقیدے کو ان غلاظتوں سے، ان شکوک اور شبہات سے جن کا قرآن اور حدیث میں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. کرونا وائرس بلا اور مصیبت اس کی اتنی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر یہ تباہی مچا رہی ہے. لیکن جہاں شیطان حملہ آور ہے وہاں ہمارے عقیدوں پر بھی اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ ہندوستان میں بھی میرے پاس کئی میسیجز آئے ہیں کہ جناب قرآن کریم میں بال نکلنے شروع ہو گئے ہیں، اور ان بالوں کی فضیلت یہ ہے کہ اس بال سے آپ کو شفا یابی نصیب ہو رہی ہے. کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے. دیکھیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں یا اہل علم کا جو صحیح موقف ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے سر کو مڈوایا تو بالوں کو تقسیم کرایا گیا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایات موجود ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ کو بال سب سے پہلے دیے گئے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحابہ نے ان اشیاء کو، آپ کے بال مبارک ہوں یا آپ کے کپڑے ہوں یا آپ کا پسینہ ہو یا آپ کا وضو کا پانی ہو، اس کی حفاظت کرنے کی یا اسے تبرک اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی اور محفوظ کیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد کیا آج بھی وہ بال اور وہ اشیاء موجود ہیں یا نہیں؟ اس سے قطع نظر کہ اس سے شفا یابی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ قرآن کریم میں موجود ہیں یا نہیں. حالانکہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں وہ کیسے پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ذریعے قرآن کریم تک یہ بالوں کو پہنچایا. لیکن اس پر بحث نہ کرتے ہوئے کہ اس میں شفا ہے یا نہیں، اس میں تبرک ہے یا نہیں، ہمیں تو بات یہ کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال مبارک ہیں بھی یا نہیں. یہ دراصل وہ دھوکہ ہے جس دھوکے میں عام طور پر شیطان ان کمزور عقائد والوں کو ملوث کرتا ہے
جن کا دل ایک تو بہت بیچارے وہ یا تو عاشق رسول غلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر غلو کے شکار ہیں کہ انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز یا بدعت اور سنت میں تمیز سے وہ بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ سماحت الشیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ موجودہ دور میں اس بات کا تصور کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال کے بعد کپڑے اور ان کی اشیاء استعمال شدہ اشیاء یا بال مبارک محفوظ ہیں، یہ یقین کے قابل بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح کا سوال سماحت الشیخ صالح الفوزان جو ہیئت الکبار العلماء سعودی عرب کے فتویٰ کمیٹی کے کبار علماء میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا۔ آئیے سنتے ہیں وہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ أنه لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء بعد عهد الصحابة، أعني آثاره منفصلة عنه مثل شعره أو شيء من ثيابه وأوانيه ونحو ذلك۔ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک کے بعد، یہ صحابہ کے خیر القرون کے بعد، وہ استعمال شدہ برتن یا کپڑے یا بال مبارک موجود ہیں جن کا تصور یا جن کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے؟ هاتوا لنا شيء من أوانيه أو من شعور أو من ثياب هذه من يقول إن هذا شعره أو هذا ثوبه أو هذا آنية، ما عندنا يقين من هذا الشيء۔ وأيضا کہہ رہے ہیں کہ ما عندنا یقین بهذا الشيء، ہمارے پاس ہم یقین سے کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بال مبارک ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نکلا ہے، یہ جو کپڑے رکھے گئے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں؟ کیونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی ہے۔ هذه الأمور لا تبقى هذه المدة وهذه القرون۔ یہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ تصور رکھنا، یہ خیال رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ جناب 1400 سال کے بعد بھی یہ باتیں اور یہ اشیاء محفوظ ہیں، یہ یقین سے بعید ہیں، یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ ما تبقى هذه القرون، ما تبقى هذه القرون، يبقى شعر، يبقى ما تبقى، يبقى ثوب، ما تبقى، يبقى سنة هذه تفنى۔ یہ نیچرل جو چیزیں ہیں جیسے کہ کپڑا ہے یا اشیاء ہیں یا بال ہے، یہ سارے کے سارے نہیں، ان کے یہ باقی نہیں رہ پاتے۔ 1400 سال ان کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، اور یہ اگر محفوظ بھی ہیں تو کیسے یقین دلایا جائے گا؟ کوئی ہمیں یہ کیسے کہے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں؟ اور یہ جرت آپ ذرا غور کیجئے کہ شیطان نے کی، اور بال ہو سکتا ہے کہ شیطان نے ہی کچھ قرآنوں میں بال ڈلوا کر وہ یہ ثابت کر دیا ہو کسی بدعتی کو بتا کر جناب کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، اور اس نے دیکھ کر جناب اسے چوما ہوگا اور یقین سے اس کو خوشی کا اظہار بھی کیا ہوگا، اور اپنے حلقے میں اس نے خوشیاں اور مسرتیں اور لڈو بھی بانٹے ہوں گے، لیکن یہ قابل یقین بات نہیں ہے۔ جبکہ شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ حقیقت یہ ہے کہ اشیاء جو بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جن کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ بھی 1400 سال گزرنے کے بعد ان کا تصور کرنا کہ وہ محفوظ ہیں یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ شیطانی حملہ ہے، اور شیطان نے، جیسے کہ بھائی نے سوال کیا ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں شفا ہے۔ سورہ بقرہ اگر پڑھی جائے تو شیطان بھاگتا ہے، شیطان فرار ہو جاتا ہے، اس گھر میں شیطان نہیں رہتا۔ لیکن شیطان نے کیا کیا کہ آپ کو سورہ بقرہ سے ہٹا کر اس کے اندر ایک بال رکھ کر اسی چکر میں بدعتیوں کو لگا دیا کہ جناب ہم اب اس بال سے ہی شفا حاصل کریں گے، حالانکہ یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو جنت چاہیے اور آپ کو اللہ کی خوشنودی چاہیے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ان کی جو سنت ہے ان کو اپنانا چاہیے، نہ کہ ان بدعتوں میں پڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ بھی پوچھیے اپنے آپ سے، اور جو آپ کو یہ سوال اور یہ شک اور شبہ اور یہ خواب بیان کر رہا ہے یا یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب بال مبارک نکل گئے ہیں، تو ان سے کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام مالک نے اس روایت کو نقل کیا ہے، محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث مبارکہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے درمیان۔ تو جو دو ان چیزوں پر عمل کرے گا وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ والله ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کر رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنا چاہتا ہو تو وہ اس بات کو اختیار کر لے کہ جو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے اس کو حرام جانے، اور جو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے اس کو حلال جانے، اور جو نیکی کے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، چھوڑ کر گئے ہیں، اسے اپنا لے، تو یہ خوشنودی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ لیکن آپ کو اگر شفا چاہیے تو شفا بال مبارک جو آپ کے قرآن کریم میں شیطان کے ذریعے رکھ کر آپ کو نکال کر دکھا دیا گیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو بال ہے نہیں، نمبر ایک، نمبر دو یہ شیطانی حملہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے، تاکہ عقیدے پر آپ کے حملہ کر کے آپ کو بیماری میں بھی ملوث کرے اور آپ کے عقیدے پر حملہ کر کے آپ کو جنت سے بھی محروم کرا دے۔ تیسری چیز جو اس سلسلے میں یہ ہے، وہ سوشل میڈیا پر جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بغیر آتھنٹک باتوں کے آپ ان سے اثر انداز ہونے کی قطعی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آسان ہو گیا ہے آج کل۔ کسی بھی آدمی کو کوئی بھی بات اپنی پھیلانی ہو، خواب میں بیان کرتا ہے، قرآن میں نکل گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، آپ نے یہ فرمایا ہے، اور وہ بس سوشل میڈیا پر اس کا زہر پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹے کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمائی ہے کہ جھوٹا ہونے کی دلیل یا جھوٹے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ہماری ویڈیوز اس لیے شیئر کریں کہ یہ جھوٹوں کو بے نقاب کرتی ہیں، سچائی کے دعوے دار ہیں اور آپ کو سچائی کے قریب کرتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، ایمان والوں سچوں کے ساتھ رہو، تو سچائی پھیلاؤ، سچوں کے ساتھ رہو، اور اس طرح کے جو جھوٹے پروپیگنڈے ہیں بال مبارک کے اور نال مبارک کے اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بنا کر وہ عام کی جا رہی ہیں، یہ فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، اور کرونا وائرس چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، اللہ رب العالمین اس سے مسلمانوں کو بچائے رکھے، عافیت میں رکھے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے گناہوں کا کفارہ اسے بنا کر انہیں جنت الفردوس کے انعام سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون